ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر بنا کسی تمہید کے آپ حضرات کے سامنے جن باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا وہ پچھلے خطبہ جمعہ سے متعلق رہے گا، اور جو باتیں 26 تاریخ کے دن ہماری اپنی بستی بارکس میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا یکساں سول کوڈ کی مخالفت میں، یہ بڑا بہترین جلسہ رہا اور بہت سارے علماء دین نے بہت اچھی باتیں ہمارے سامنے پیش کی ہے. انشاءاللہ العزیز اس کے بڑے بہترین نتائج بھی ہمارے سامنے آئیں گے. برادران اسلام، کچھ باتیں اتنی اہم ہیں کہ مسلمانوں کو ان باتوں کا جاننا بے حد ضروری ہے، اور الحمدللہ آج کے اس دور میں تقریباً مسلمان جو ہے وہ باشعور بھی ہو چکے ہیں، اچھی چیز اور بری چیز کو صحیح طریقے سے جاننے والے بن چکے ہیں، اچھے اور برے کا وہ فیصلہ کر لیا کرتے ہیں. برادران اسلام، موجودہ وقت اور حالات کے حساب سے آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر یکساں سول کوڈ کا مسئلہ جو ہے یہ ایک مسئلہ سخت و دن بہ دن سخت ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن برادران اسلام، اس مسئلے کو لے کر قرآن کریم کی آپ وہ آیت جس میں اللہ نے سورہ عنکبوت میں جیسے یہ فرمایا کہ ایک مکڑی کا جالا ہے، مکڑی اپنے لیے جو گھر بناتی ہے وہ بودا ہوتا ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے برادران اسلام یہ مسئلہ بھی اتنا ہی بودا انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا، کیونکہ حق کے سامنے باطل کبھی ٹک نہیں سکتا ہے. برادران اسلام، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے کچھ چند اہم اور ضروری باتیں قرآن کریم کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، احادیث کی روشنی میں بھی بعض اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی. اس مسئلے میں میں نے زیادہ تر زور جس چیز پر دیا وہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ شعور بیداری پر زیادہ سے زیادہ کام کرے. اس مسئلے میں نے آپ کے سامنے جو بات پیش کی وہ یہ کہ میاں بیوی کے بیچ میں شادی شدہ زندگی میں اختلافات کا ہونا یہ تو ضروری ہے. اختلافات ہونے کے بعد میں اس اختلافات کا خاتمہ کس طریقے سے کیا جائے، میں نے اسی پر نگاہ ڈالی، یہی باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی قرآن کریم سورہ نساء کی آیات کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے. پھر اس کے بعد میں اس کا آخری مرحلہ جو طلاق کی شکل میں ہے میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے اس میں بھی ایک گیپ دیا ہے. اب طلاق مرتان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. طلاق 2 مرتبہ ہے. نہیں رہنا چاہتے، بیوی کو تم نے نصیحت کر ڈالی، نہ مانی، بستر سے الگ کر دیا، نہ بیوی نے اطاعت اختیار نہیں کی، اس کے بعد میں جیسے
فَضْرِبُوهُنَّ کہا کہ مارو، ضربًا غیر مبرح، ایسا مار جس کا کوئی نشان نہ ہے۔ اس کے باوجود بھی بیوی اطاعت نہیں کرتی ہے تو اب ایک مرد کے رشتہ دار سے ثالث بلا لو، ایک عورت کے رشتہ دار سے ثالث بلا لو، اور پھر اس کے بعد میں اس اختلاف کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرو، دونوں کے بیچ میں مصلحت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ دونوں اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ اس کام کو ان دونوں کے لیے آسان کر ڈالے۔ اس کے باوجود بھی یہ دونوں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا طلاق دو مرتبہ ہے۔ ایک طلاق دینے کے بعد میں طہر کی حالت میں دوسرے مہینے کا انتظار، جب بیوی حیض سے فارغ ہو جائے دوسرا طلاق دو، پھر اس کے بعد میں جب تیسرا مہینہ ہے روکنا چاہتے ہو تو اچھی طریقے سے روک لو، نہیں روکنا چاہتے تو اچھی طریقے سے اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکال دو، اپنے سے جدا کر دو۔ تو برادران اسلام، یہ طریقہ اسلام، شریعت، مسلم پرسنل لا کا یہ طریقہ ہے جس طریقے کے بعد میں پوری گنجائش باقی ہے کہ ایک مرد ایک مجلس میں اپنی بیوی کو طلاق اگر کہہ دے تو یہ 3 طلاق کو ایک مان کر اسے اجازت دی جائے کہ دوسرے مہینے کا انتظار کیا جائے، میاں بیوی کو ایک مکان میں رکھ کر اس بات کی یعنی پوری آزادی دی جائے کہ دونوں سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر دوبارہ غور و فکر کرے اور اگر چاہے تو پھر سے رجوع کر لے۔ تو یہ طریقہ قرآن ہمیں سکھلاتا ہے، جو میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی ہے۔ اب یہ باتیں قرآن اور حدیث کی نہیں جاننے کی وجہ سے ایک مرد بیوی کی کوئی بات کو دیکھ کر یا نافرمانی کو دیکھ کر یا ضد کو دیکھ کر اب مرد جو ہے وہ اپنی عورت کو ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ طلاق کہہ ڈالتا ہے۔ اگر یہ حنفی ہے تو کسی حنفی علماء کے پاس، مفتی کے پاس، یا اسی طریقے سے اپنی مدارس کا رخ اختیار کرتا ہے اور وہاں جانے کے بعد میں اسے یہی کہا جاتا ہے کہ تمہاری طلاق واقع ہو گئی۔ یہ کہنے کے بجائے شعور اگر بیدار کیا جاتا، اس پر زیادہ کام کیا جاتا اور ان 3 طلاق کو جس طرح اللہ کے نبی نے رکانا کو کہا کہ 1 پڑا 2 باقی ہے، رجوع کرنا چاہتے ہو تو رجوع کر لو، یہ کہہ کر ان کو یہ سمجھاتے، قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے رکھتے اور انہیں یہ بتاتے کہ دیکھو قرآن ہمیں پہلے یہ تعلیم دیتا ہے، یہ طریقہ سکھلاتا ہے، اس کے بعد میں طلاق کا طریقہ، اس کے بعد طلاق کی اجازت دیتا ہے، تو اس کے بعد اپنے آپ کو احناف کہنے والے یا شافعی کہنے والے یا اسی طریقے سے مالکی کہنے والے یا حنبلی کہنے والے یہ طریقہ قرآن کریم کا احادیث کا اختیار کر دے اور اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزارنے والے بندے، اس کے بجائے علماء دین نے اس مسئلے میں غفلت اور کوتاہی کا راستہ اختیار کر کے اس مسئلے کو ایک نزاع کا مسئلہ بنا دیا، اور یہ مسئلہ جب عورتوں کے اوپر ایک ظلم و زیادتی کی شکل اختیار کر کے باہر نکل گیا اور عورتیں باہر احتجاجات کرنے لگی اور اپنے مسائل لے کر کورٹ عدالتوں کے چکر کاٹنے لگی اور وکیلوں کے دروازوں کو کھٹکھٹانے لگی، تو اس کے بعد میں غیر مسلم افراد نے دیکھا کہ مسلمانوں کے یہاں پر بے انتہا یعنی عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، وہ تو ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بڑا مسئلہ بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور خاص کر الیکشن کے وقت میں تو انہوں نے اس موقع کو بہترین جانا کہ کئی عورتیں مسلمانوں کی 3 طلاق کے مسئلے میں، حلالہ کے مسئلے میں یعنی بیزارگی کا اظہار کرتی ہے، اس مسئلے کو ایک ایشو بنا کر یکساں سول کوڈ کو نافذ کر دیا جائے،
جو مسئلہ آزادی سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر چل رہا ہے، تو برادران اسلام یہی مسئلہ ہے۔ اب غیر مسلمین یعنی اکثریت جو ہے وہ یہ کہنے لگی کہ دیکھو جس طریقے سے غیر مسلمین کے لیے یعنی ہندو ایکٹ ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی نہ کرے، ٹھیک ایک ہی طریقے سے شادی بیاہ طلاق کا راستہ اختیار کرے، اور پھر جین ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، یہ سب کے سب ان لوگوں نے بھی اس طریقے کو اختیار کر دیا ہے، تو پھر مسلمانوں کو کس طرح اس سے آزادی دی جا سکتی ہے؟ مسلمانوں کے لیے بھی یہ ضروری کر دیا جائے کہ یہ صرف ایک نکاح کرے، طلاق کا طریقہ یکساں رہے، اور اسی طریقے سے خلا کا طریقہ اور دوسرے وراثت کا طریقہ، یہ تمام کے تمام طریقوں میں ساری کی ساری ہندوستان کی قوم جو ہے وہ یکساں ہو جائے۔ اب اس کے بعد میں جب یہ سوال کیا گیا کہ سارے ہندوستان میں بسنے والے گروہ، سارے کے سارے مذاہب ایک راستہ اختیار کر لے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، تو یہ کہنے لگے کہ اس کے ذریعے ہندوستان میں سارے کے سارے گروہ میں باہمی قربت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، کامن فیلنگ ہوگی، اور مشترک قومیت وجود میں آ جائے گی۔ اس طریقے سے فسادات کا خاتمہ ہوگا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے یکسانیت کے بعد میں محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن برادران اسلام، میں نے 26 تاریخ کو کچھ اہم باتیں جلسے کے موقع پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ یکساں سول کوڈ جو ہے یہ یکسانیت کا ذریعہ ہرگز نہیں بن سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ میں نے اس موقع پر ایک مثال لوگوں کے سامنے یہ پیش کی کہ قدیم ہندوستان میں ایک خاندان کے دو رشتے دار خاندان ہیں، کورو اور پانڈو۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک جنگ ہوتی ہے جسے ہم مہابھارت کے نام سے جانتے ہیں۔ برادران اسلام، دونوں کا سول کوڈ ایک ہے، شادی کا طریقہ ایک ہے، طلاق کا طریقہ ایک ہے، دونوں کا کلچر ایک ہے، دونوں کی شناخت ایک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سول کوڈ ایک ہونے کے باوجود انہیں اس جنگ سے مہابھارت سے نہیں بچا سکا۔ تو برادران اسلام، یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے بعد میں کیا ہندوستان میں غیر مسلمین اور مسلمان یہ دونوں کے اندر اتحاد، باہمی قربت، یکسانیت پیدا ہو سکتی ہے؟ برادران اسلام، اس کا یعنی یہ چیز ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو وہ چیز کو کیوں وجود میں لایا جائے جس کا کوئی رزلٹ، کوئی بہتر نتائج جس کے نہ آتے ہو، اس چیز کو کیوں وجود میں لایا جائے، اس کو کیوں نافذ کیا جائے، اس کا کیوں غیر ضروری طور پر تجربہ کیا جائے؟ اس کے کوئی نتائج ہمارے سامنے آنے والے نہیں۔ تو برادران اسلام، اسی طریقے سے دوبارہ آپ کے سامنے یہ باتوں کو پیش کروں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بارے میں آپ اچھی طریقے سے یہ جانتے ہیں، جو 1914 سے لے کر 1918 تک لڑی گئی، ایک طرف اٹلی، جرمنی وغیرہ تھے، دوسری طرف فرانس، برطانیہ وغیرہ تھے۔ برادران اسلام، دونوں کا سول کوڈ ایک، دونوں فریق عیسائی تھے، لیکن برادران اسلام آپ دیکھیے، دونوں کا سول کوڈ ایک ہونے کے باوجود، یہ دونوں کے اندر یکسانیت ہونے کے باوجود، برادران اسلام ان کو فرسٹ ورلڈ وار سے یہ سول کوڈ نہیں روک سکا، ان کے اندر باہمی قربت، محبت پیدا نہیں کر سکا، بلکہ اس کا نتیجہ یعنی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد میں لوگوں کی ہلاکت کے بارے میں جو نتیجہ دنیا کے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ 30 ملین سے زیادہ افراد اس جنگ کے اندر ہلاک کیے گئے۔ برادران اسلام، کیا کوئی یہ
معمولی بات ہے، آپ اس پر ذرا غور کیجئے کہ سول کوڈ ایک ہے، اس کے ذریعے کوئی کامن فیلنگ ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی، اور ان کا سول کوڈ انہیں اس بھیانک جنگ سے نہیں بچا سکا۔ اس بھیانک جنگ کے بعد میں جو نتائج 30 ملین آدمی ہلاک کیے گئے، کئی انسان زخمی کیے گئے، اس کے نتائج ہمارے سامنے آئے۔ پھر اس کے بعد میں دوسری جنگ عظیم، سیکنڈ ورلڈ وار ہم جسے کہتے ہیں، وہ 1939 سے 1945 تک لڑی گئی۔ ایک طرف یہی برطانیہ ہے، دوسری طرف جرمنی ہے، اور یہ جنگ میں بھی آپ غور کریں گے کہ دونوں فریق کا سول کوڈ ایک ہے۔ برادران اسلام، یہ سول کوڈ ایک رہنے کے بعد میں یہ سول کوڈ ان کے اندر یکسانیت پیدا نہیں کر سکا، لاکھوں افراد اس جنگ میں بھی ہلاک کیے گئے۔ اور پھر تیسری اہم بات یہ ہے کہ 1984 میں ہندوستان کے اندر اندرا گاندھی کو کچھ لوگوں نے قتل کر ڈالا۔ قاتل اور مقتول دونوں کا سول کوڈ ایک تھا۔ نتائج کیا ہے ہمارے سامنے؟ اب پھر ہمارے غیر مسلمین جو وکیل ہیں وہ بار بار اسی چیز کی رٹ لگاتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ ہی کے ذریعے ہم ہندوستان کی سرزمین میں پیار و محبت کو دیکھ سکتے ہیں۔ دنگے فسادات کا اگر حل کسی چیز میں ہے تو وہ یونیفارم سول کوڈ میں ہے، یکساں سول کوڈ میں ہے۔ برادران اسلام، اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ یکساں سول کوڈ یعنی یکسانیت نے نہ تو اندرا گاندھی کو بچایا ہے، نہ فرسٹ ورلڈ وار میں 30 ملین انسانوں کو بچایا ہے، نہ سیکنڈ ورلڈ وار میں لاکھوں افراد کو ہلاک ہونے سے یکساں سول کوڈ نے بچایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے برادران اسلام، ہماری عدالتوں کے کیسز پر آپ غور کریں کہ کئی عورتیں جو ہیں اپنے شوہروں سے متعلق کیسز کورٹ میں ڈالتی ہے، یہ کہتی ہے کہ ہمارے شوہر جو ہے یہ ہم پر بے انتہا ظلم کرتے ہیں۔ کہیں پر ساس کے بارے میں کیس ہے، سسر کے بارے میں ہے، یا اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ہے۔ تو اس طریقے سے لاکھوں کروڑوں کیسز جو ہیں وہ غیر مسلمین کے عدالتوں میں ہیں۔ آپ ان کیسز پر غور کریں گے تو آپ کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلمین بھی ملیں گے۔ تو برادران اسلام، یکساں سول کوڈ ہندو ایکٹ میرج کے تحت لیجئے، لیکن آپ کے سامنے جو بات، جو نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا وہ یہی کہ پھر کیا بات ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو عدالتوں کے اندر یعنی جو کیسز موجود ہیں، جن کے تصفیے ہو چکے اور بعض کے تصفیے باقی ہے، یہ تمام کے تمام تو یکساں سول کوڈ کے ماننے والے ہیں، ان کا سول کوڈ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نتیجہ اور پھر یہ نتائج کے بعد میں مسلمانوں سے یہ کہنا کہ وہ یکساں سول کوڈ کو اپنے اوپر نافذ کر لے۔ کیا برادران اسلام یہ ضروری ہے؟ یقیناً یہ چیز غیر ضروری چیز ہے جو دفعہ 44 کے ذریعے دستور کے اندر رہنما اصولوں کے تحت داخل کی گئی ہے۔ یہ کوئی بنیادی اصول نہیں ہے بلکہ رہنما اصول ہے، اور بنیادی اصول دفعہ 25 میں جو ہے وہ یہ کہ ہندوستان میں جتنے مذاہب موجود ہیں وہ تمام کے تمام مذاہب پوری آزادی کے ساتھ اپنے طریقے سے اپنے مذہب کو مان سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، اپنے کلچر کو باقی رکھ سکتے ہیں، اپنی شناخت کو باقی رکھ سکتے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کا کام بڑی اچھے طریقے سے وہ انجام دے سکتے ہیں۔
تو یہ آزادی مسلمانوں کو حاصل ہے اور یہ بنیادی اصول ہے. تو اس کے بعد میں برادران اسلام یہ کہنا کہ یکساں سول کوڈ آج مسلمانوں کے لیے، سارے ہندوستانیوں کے لیے بے حد ضروری ہو چکا ہے، یہ باتوں کو ہرگز نہیں مانا جا سکتا ہے. ایک اور چیز برادران اسلام وہ یہ کہ ہندوستان کا یعنی دستور 1949 میں 26 نومبر کو شاید جو دستور بنا ہے، اس میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ 10 سال کے اندر 10 سال کے عرصے میں ہندوستان کے یعنی ہندوستان کی 100% عوام کو تعلیم یافتہ بنا دیا جائے. اس ٹارگٹ کے لیے یعنی عوام کو 100% تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، فری تعلیم دینے کے لیے ٹارگٹ کتنا رکھا گیا؟ صرف 10 ایئرس یعنی 10 سال رکھے گئے. آج ہندوستان آزاد ہو کر کتنے سال ہو گئے؟ اب پارلیمنٹ کو جس چیز پر بحث کرنی چاہیے، ریاست کو یعنی ریاست کی نظر جس چیز کی طرف لے کر جانی چاہیے تھی، وہ یکساں سول کوڈ ہے. پارلیمنٹ کو کس طرف لے کر جانا چاہیے، لیکن ہمارا کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، یہ حکومت کی نظر کس طرف لے کر جاتا ہے؟ یکساں سول کوڈ. برادران اسلام یعنی ہمارے کورٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حکومتوں پر دباؤ ڈالے، حکومت پر اس بات کا دباؤ ڈالے کہ جو دستور بنایا گیا ہے کہ 10 سال کے اندر 100% ہندوستانی عوام کو تعلیم یافتہ بنا دیا جائے، اس کو کام میں لایا جائے، اس کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں. وہ اس لیے کہ تعلیم جو ہے وہ شعور بیداری کا کام کرتی ہے، اور تعلیم ہی کے ذریعے ایک با امن پر امن ملک ہندوستان وجود میں آئے گا. انسان تعلیم کے بعد میں اختلافات کے باوجود پر امن طریقے سے کس طرح زندگی گزار سکتا ہے، یہ طریقہ سیکھتا ہے. اور اس کے بعد ہی میں ہندوستان کی سرزمین پر جو خواب ہم جسے فادر آف نیشن مہاتما گاندھی کہتے ہیں، انہوں نے جو خواب دیکھا تھا کہ ہندو مسلم میرے جسم کا ایک حصہ ہے، کوئی میرے جسم کی آنکھ ہے تو کوئی میرے جسم کا ایک دوسرا حصہ ہے. آپ نے جو یہ کہا تھا، یہ خواب کب پورا ہوگا؟ جب حکومت تعلیم کے اوپر کام کرے گی. حکومت نے تعلیم کے اوپر کام کرنا چھوڑ دیا. جس کام پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی اس پر کوئی توجہ نہیں، اور جس چیز پر توجہ دینی نہیں چاہیے، جس جگہ میں داخل ہونے کے لیے فرشتے بھی گھبرا جاتے ہیں یا شرما جاتے ہیں. برادران اسلام، ہماری حکومت ایسی جگہ پر داخل ہونے میں نہ شرماتی ہے نہ گھبراتی ہے. وہ یہ تک نہیں جانتی کہ اس کا کیا نتیجہ آئے گا، اس کا کیا رزلٹ آئے گا. دو گروہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں گے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں. بس یہ تو ہندوستان کی 120 کروڑ عوام کو صرف اور صرف، چاہے وہ مسلم رہے، ہندو رہے، سکھ رہے، عیسائی رہے، اپنے لیے ووٹ بینک کے جیسا استعمال کرنا چاہتے ہیں. برادران اسلام، انسانوں یعنی انسانیت کے اندر اگر شعور بیدار کر دیا جائے تو وہ کانگریس اگر کوئی دفعہ قانون میں ترمیم کرنا چاہتی ہے یا قانون لاگو کرنا چاہتی ہے، یا بھارتیہ جنتا پارٹی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہتی ہے، ہندو مسلم سب سمجھ جائیں گے کہ یہ کام کس لیے کیا جا رہا ہے. تو برادران اسلام، اس کی ایک بہترین مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے کی طرف لیے چلتا ہوں. سوامی وویکانند، یہ نام آپ یاد رکھیے. آپ کو ایک کرسچن نے اپنے مکان میں کھانے کی دعوت دی، یہ آپ کے مکان میں تشریف لے کر آئے. تو اس موقع پر کرسچن نے کیا کیا؟ ایک میز پر
کچھ کتابیں رکھی اور کتابوں کی ترتیب کس طریقے سے کی؟ رامائن ہندوؤں کی جو مقدس کتاب ہے اس کتاب کو سب سے نیچے رکھ دیا، اس کے اوپر دوسرے مذاہب کی کتابیں رکھی اور سب سے اوپر اپنے مذہب کی کتاب یعنی بائبل کو رکھ دیا۔ اور جب سوامی وویکانند مکان میں داخل ہوئے تو کتابوں کی طرف دکھا کر کہا کہ دیکھیے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، مجھے یہ بتائیے۔ تو برادران اسلام ذرا غور کیجئے، سوامی وویکانند نے دیکھ کر کچھ آپ مسکرائے، پھر اس کے بعد کہنے لگے بنیاد بڑی بہترین ہے، بنیاد مضبوط ہے، یہ کہہ کر آپ نے خاموشی اختیار کر دی۔ اگر سوامی وویکانند جو ہے اس مسئلے کو پریسٹیج کا مسئلہ اگر بنا لیتے، دنگا اور فساد ہوتا یا نہیں؟ عیسائیوں میں اور ہندوؤں میں آپ بتائیے۔ لیکن تعلیم انسان کو منفی سوچ کی جگہ کیا دیتی ہے؟ مثبت سوچ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے؟ ہاں، آپ کا کتنا پیارا انداز تھا جواب کا، آپ غور کیجئے۔ اس کے بعد میں یعنی وہ مسئلہ جو دنگا اور فساد کی شکل اختیار کر لیتا تھا، اس مسئلے کو سوامی وویکانند جی نے بڑے بہترین طریقے سے حل کر لیا کہ بنیاد بڑی بہترین ہے، بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، بنیاد ہی سے عمارت وجود میں آتی ہے، بنیاد مضبوط نہ رہے تو عمارت وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو برادران اسلام ٹھیک یہی راستہ مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر حکومت ہندوستان کے تمام افراد میں شعور پیدا کرنا چاہتی ہے، ان کے اندر امن و امان پیدا کرنا چاہتی ہے، پیار و محبت پیدا کرنا چاہتی ہے، تو ان کے لیے نیشنل کیریکٹر کی ضرورت ہے۔ اور نیشنل کیریکٹر جو ہے وہ مودی جی کے لیے یا اسی طریقے سے دوسرے تمام کے تمام سیاسی لیڈروں کے لیے نیشنل کیریکٹر یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر سیٹ مل گئی تو وہ یہ آس نہ لگا لے کہ دوبارہ بھی مجھے ہی سیٹ ملے۔ اگر وہ اس طریقے کی آس لگا کر بیٹھ جائیں گے تو ہندوستان کا سیاسی نظام جو ہے وہ تو درہم برہم ہو جائے گا۔ یا پھر اسی طریقے سے ایک سیاسی قائد الیکشن میں ہار جائے تو وہ خوشی کے ساتھ اپنی ہار کو تسلیم کر لے، رزلٹ کو مان لے۔ اگر وہ رزلٹ کو نہیں مانے گا تو اس کے بعد میں دنگا اور فساد ہوگا۔ اور اس طریقے سے ہندوستان کی یعنی آپ اقتصادیت کو کہیے، معیشت کو کہیے، قومیت کو کہیے یا بچوں کی تعلیم کو کہیے، نقصان پہنچے گا۔ تو برادران اسلام اس طریقے سے تمام کے تمام لوگوں میں شعور بیدار ہوگا کہ اگر کوئی دودھ میں پانی ملاتا ہے تو وہ اپنے مفاد سے زیادہ اجتماعی طور پر پوری قوم کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچے گا کہ میرا دودھ میں پانی ملانا دوسروں کی صحت کو نقصان پہنچائے گا، وہ اپنے اس کام سے باز آ جائے گا۔ یا پھر اسی طریقے سے کوئی حکومت کا کوئی عہدہ حاصل کر کے اسکینڈل کرے یا کسی اسکیم کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی ترکیب بنا رہا ہوگا، شعور بیداری تعلیم اسے اس چیز سے روک لے گی۔ وہ یہ سمجھ جائے گا کہ میرا ایک کا شخصی طور پر تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن ساری ہندوستان کی قوم کا اگرچہ مسلم رہے، ہندو رہے، سکھ رہے، عیسائی رہے، ساری قوم کو تو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اپنی ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ تو برادران اسلام اس کے لیے کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ آپ اس پر ذرا غور کیجئے۔ کیا ہمارے لیے آج تعلیم کی بے انتہا ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو فری تعلیم کے لیے یعنی ہماری حکومت نے کیا کیا اقدامات کیے یہ ہمیں بتانا چاہیے۔ اور 10 سال کے عرصے میں جو وعدہ کیا گیا تھا کہ تعلیم کا یہ ٹارگٹ 100% مکمل کر لیا جائے گا، اس ٹارگٹ کو مکمل کیے بغیر دوسری چیزوں کے اندر بار
اجتماعیت کے اندر یعنی پھوٹ ڈالنا، قوموں کو لڑانا، اور پھر اس کے بعد میں یہ کہنا کہ دیکھو ہندو ایکٹ کے تحت تو تم کو ایک بیوی کی اجازت دے دی گئی، مسلمانوں کو 4 کی اجازت دی گئی، تم بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے، وہ بیوی کو طلاق دیتے گئے، اور کچھ ہی سالوں کے اندر اگر یہی مسئلہ رہا تو مسلمان ہندوستان کے اندر بڑی ہی تیزی کے ساتھ اکثریت میں آ جائیں گے، تم اقلیت میں چلے جاؤ۔ وہ کس طرح؟ ہندو 1 2 3 4 کی تعداد میں بڑھیں گے، اور مسلمان کس طرح بڑھیں گے؟ 1 2 4 8 16 32 کی تعداد میں آگے بڑھیں گے۔ اب ہندو پریشان ہو جاتے ہیں یہ سننے کے بعد، ارے اگر یہ مسئلہ ہے تو یقیناً 10 سال 20 سال 30 سال کے اندر وہ اکثریت میں، ہم اقلیت میں، حکومت ان کی، پھر غلام 200 سال انگریزوں کے غلام، 850 سال مسلمانوں کے غلام، پھر 60 سال کے بعد میں ان کے غلام۔ تو یہ ہوا کھڑا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ہم کو ووٹ نہیں دو گے تو مسلمان اکثریت میں آ جائیں گے، اگر تم ہم کو ووٹ دیں گے دو گے، ہم پارلیمنٹ میں یہ قانون نافذ کریں، یہ قانون بنائیں گے کہ مسلمان ایک نکاح کرے، یکساں سویل کوڈ کو ہم نافذ کر دیں گے۔ برادران اسلام آپ بتائیے کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ 12.5 کروڑ مسلم عورتیں، 12.5 کروڑ مسلم مرد، اب 4 2 3 عورتیں ہم کو کہاں سے ملیں گی؟ آپ بتائیے۔ 4% عورتیں اگر بڑھ کے ہو، جب تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم 4 کریں گے، لیکن عورتیں بڑھ کر ہے گی نہیں ہماری اپنی بستی میں۔ آپ ذرا تحقیق کیجئے تو پتا چلے گا سوائے چند افراد کے کیا کسی نے 2 3 4 شادیاں کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ لیکن یہ خواہ یہ باتوں کو اٹھا کر مسلمانوں کو ایک اس طریقے سے غیر مسلمین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تمہارے دشمن ہے، وہ تمہارا وجود ہندوستان سے مٹانا چاہتے ہیں، یا تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ یکساں سویل کوڈ نافذ کر دیا جائے۔ اس طریقے سے غیر مسلمین کی یہ طاقت کو ایک جگہ جمع کر کے وہ ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتے، بس دوسری اور کوئی بات نہیں ہے۔ برادران اسلام یہ ان کی پلاننگ ہے۔ اب اس کو ہمیں ناکام بنانا ہے۔ ہم احتجاج کریں گے، مارچ کریں گے۔ بابری مسجد کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، جیسے ہی مارچ کیا گیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تمہارے دشمن ہے، دنگا ہوا، فساد ہوا، پھر بابری مسجد ڈھا دی گئی۔ شاہ بانو کیس کے مسئلے میں بھی یہی احتجاجات کا سلسلہ ہوا۔ 2 سیٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کے تھے۔ اس کے بعد میں دیکھتے انہوں نے کہا کہ دیکھا احتجاجات، مارچ، مسلمان کیا کرنے لگے؟ 119 سیٹوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ کیا یا نہیں کیا؟ اب پھر دوبارہ ٹھیک وہی سازش ہے، آپ احتجاجات کا مشتعل ہو جائے، احتجاجات کا سلسلہ شروع کر دیں۔ بلکہ برادران اسلام ایک منصوبہ بنا کر اس مسئلے کو حل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آپ احتجاجات کیجئے، وہی کریں گے بابری مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے۔ آپ احتجاجات کیجئے، بابری مسجد کو ڈھا دیا جائے گا۔ آپ احتجاجات کیجئے، آپ کو گولیاں ماری جائیں گی۔ وہ تو موقع دیکھ رہے ہیں۔ تو برادران اسلام ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتی۔ یہ سورہ رعد کی آیت ہے۔ برادران اسلام ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آج بعد نماز جمعہ بڑی مسجد کے پاس میں دستخطی مہم مردوں کے لیے رکھی گئی ہے۔ جنہوں نے دستخطیں اپنی نہیں کی وہ جا کر بڑی مسجد کے پاس دستخطیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے
کہ مدرسہ الہیہ جو چھوٹی مسجد کے پاس میں ہے وہاں پر کل یعنی ہفتہ اور اتوار 2 دن کے لیے عورتوں کے لیے دستخطی مہم رکھی گئی ہے. جن خواتین نے دستخطیں اپنی نہیں کی وہ مدرسہ الہیہ میں جا کر دستخط کر سکتی ہے. دوسرا اعلان برادران اسلام یہ ہے کہ ایک نو مسلم فرد ہے جو پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر بھی ہماری مسجد میں آیا تھا.